بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے سورۃ واقعہ کے فضائل اور وظائف بتاؤں گا، ذرا غور سے سنیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور اللہ آپ کی مدد فرمائے گا۔ یہ سورت بڑی بابرکت ہے۔ اس کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات حسب ذیل ہیں۔ بہقی نے شعب الایمان میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ جو آدمی ہر رات سورہ واقعہ پڑھے گا اسے کبھی فاقہ نہ ہوگا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ مرض الموت میں تھے، یعنی کہ موت کے بالکل قریب تھے کہ حضرت عثمان ان کی عیادت کے لیے آئے اور ان سے فرمانے لگے کہ اگر میں تمہیں کچھ یعنی کہ مال و دولت عطا کر دوں تاکہ تیری بچیوں کے کام آئے، تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ میں اپنی بچیوں کو ہر روز سورۃ واقعہ پڑھنے کا حکم دیتا ہوں، تو وہ ہر روز سورۃ واقعہ پڑھتی ہیں۔ اس لیے انشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جو فرمایا ہوا ہے کہ جو آدمی رات کو سورۃ واقعہ پڑھے گا وہ کبھی فکر و فاقے میں مبتلا نہیں ہوگا۔ میری بچیوں کا فکر نہ کرے، وہ انشاءاللہ ان کو یعنی کہ فاقے کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، کیونکہ یہ میرے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کا فرمان ہے۔ حضرت ابن مردویہ نے حضرت ان سے رضی اللہ سے روایت کیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی نقل کیا کہ سورۃ واقعہ یعنی کہ غربت کو دور کرنے والی صورت ہے، لہٰذا اس سے پڑھو اور اپنی اولاد کو سکھاؤ، کیونکہ یہ عورت خاص کر یعنی کہ یہ صورت جو ہے نا عورتوں کو سکھانی چاہیے، کیونکہ وہ آپ کے گھر میں یعنی کہ آپ کی مدد کر سکتی ہیں ہر لحاظ سے، یعنی کہ مالداری میں، تمنگری کو دور کرنے میں، تو اس لیے اپنی عورتوں کو، بچیوں کو یہ سکھاؤ۔ تو اس کا یہ ایک وظیفہ ہے کہ جو شخص اسے روزانہ 41 بار پڑھے اس کی روزی میں فراخ ہو جائے گا، یعنی کہ اس کی روزی بڑھ جائے گی، اور 1 سال تک یہ عمل جاری رکھے، کیونکہ اسے روزانہ پڑھنے والا غنی ہو جاتا ہے اور کبھی فاقے کا شکار نہیں ہوتا۔ اگر اس سورت کو قبرستان میں جا کر اپنے مرحوم کی قبر کے سرحانے بیٹھ کر پڑھا جائے تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، انشاءاللہ وہ عذاب قبر سے بھی نجات۔ اگر کوئی شخص یعنی کہ کوئی کسان جو ہے وہ اپنی اس کی فصل صحیح نہیں ہو رہی، تو وہ بیج کے اوپر اس سورت کو پڑھ کے یعنی کہ دم کرے، اس کے بعد بیجوں کو کاشت کرے، انشاءاللہ اس کی پیداوار میں اضافہ ہوگا۔ تو اگر کسی عورت کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے تو اس سورت کو تھوڑے سے پانی پر 7 مرتبہ پڑھ کر دم کرے، پلائیں، انشاءاللہ ولادت میں آسانی ہوگی۔ تو یہ جو سورت ہے نا، یعنی کہ سورت واقعہ، اس کے بہت ہی یعنی کہ فوائد ہیں۔ تو اگر اس کو پڑھ کر یعنی کہ آپ ہر روز پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، اپنے یعنی کہ عورتوں کو پڑھائیں، تو انشاءاللہ آپ کی روزی کا سلسلہ جو ہے نا وہ اللہ یعنی کہ بہتر کرے گا، اس میں یعنی کہ فراغ پیدا کرے گا، اضافہ پیدا کرے گا، اور آپ کو فکر و فاقے کی یعنی کہ فکر دور ہو جائے گی۔ تو اس کو اللہ کے فضل و کرم سے آپ یعنی کہ کوشش کریں کہ ہر روز کوئی بھی وقت رکھ لیں، اسپیشلی رات تو بہت ہی اچھی ہے، یعنی کہ اگر رات کے وقت اس کو پڑھا جائے تو یعنی کہ ایک تو سکون ہوتا ہے، دوسرا آپ کے پاس ٹائم بھی ہوتا ہے، تو اس کو رات کو یعنی کہ دن میں 1 بار اس کو ضرور پڑھ لیا کریں تاکہ اللہ آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے اور آپ کو یعنی کہ ہر برائی سے، ہر بیماری سے محفوظ فرمائے۔ تو انشاءاللہ اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ اس صورت کے یعنی کہ اس کو پڑھا کرو۔ قرآن پاک کا تو ہر لفظ جو ہے نا اس کی بہت ہی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے فرمایا نا کہ ہر ایک لفظ کے بدلے میں آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، آپ کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجے آپ کے بلند ہوتے ہیں۔ تو لفظ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے فرمایا، اس کی مثال دی
کہ الف لام میم ایک لفظ نہیں ہے، 3 ہے، الف لام میم 3 لفظ ہیں، یعنی کہ 30 نیکیاں آپ کو صرف الف لام میم پڑھنے میں ملے گی، اور 30 گناہ آپ کے دور ہوں گے، اور 30 درجے آپ کو بلند ہوں گے۔ تو اس لیے قرآن پاک کا پڑھنا جو ہے نا وہ ہے ہی ثواب، کیونکہ یہ کتاب ہے ہی یعنی کہ شفاعت اور ہدایت والی کتاب ہے، اور اس کو پڑھا کریں، انشاءاللہ آپ کے گھر کا ہر مسئلہ جو ہے نا اللہ اس میں آسانیاں پیدا فرمائے گا، اور آپ کو یعنی کہ ہر مشکل سے محفوظ رکھے گا۔ تو انشاءاللہ ہر نماز کے بعد یعنی کہ جو بھی کام کرو نماز لازم ہے، یعنی کہ اگر نماز نہیں آپ پڑھتے تو پھر یعنی کہ ان چیزوں کا فائدہ نہیں ہوتا، پہلے آپ 5 وقت کے نمازی ہو جائیں، تو انشاءاللہ یعنی کہ آپ کو اللہ ہر چیز عطا فرمائے گا۔